گل کوئی نہیں، ایک گل سنا مختصر سمیٹ سا میں گفتگو میں جڑا کہ نا بھائی گل کرنے کی لوڑ نہیں. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا علماء بیٹھے، پوچھو کس مقام کا بندہ گزرے ہے جی؟ بادشاہ تابعین دا، علماء فضلاء محدثین اس کے پیر چومنے والے، سید المتقین متقیاں دا بادشاہ. محلے وچ گوانڈے چ شرابی مر گیا، شرابی مر گیا. دنیا دا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جڑا اس نہ کیتا ہو، اتنا گناہگار تے گندا، کوئی گناہ اس نہیں چھوڑا. جنازہ اٹھیا اس کا، ساری دنیا گئی. جڑے محلے والے اے سنو گل میری، سفیان ثوری فرمایا جے میں کدے اس دے جنازے تے ویاں تے بڑی بےزتی ذرا ہوئے سی، کیونکہ میں شریعت تو بغیر ایک قدم احتر نہیں کیتا. ساہ بھی اللہ کو پوچھ کے کہتا ہے اس دی رضا تو بغیر نہیں، تے ہتھے تو اکا ترٹی چوڑ ہوئی ہے، اس کا کوئی دنیا نہ گناہ نہیں چھوڑیا. تے ذرا کس طرح پتا انسلٹ جی سمجھنا نا بھی یہ جی میں ہوں کیوں نہیں جا. سفیان ثوری گیا تا نہیں جنازے تے، پر راتی پھر جڑی خواب بسترے تے لیٹیو پھر اس نال جڑی پوچھ ہوئی، جس نے بسترے تے لیٹے تے جڑا صوفیاء و نبیاں تو علاوہ اور مرزا صاحب وہ جے کدے سفیان ثوری جس نی جتی نے دور دے ایک ذرے دے برابر نہ تو میں تے نہ میں، اتنے اوصاف کا مالک، شان کا مالک، نبوت تو بعد صحابیت کا دعویٰ نہیں کیا، چونکہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا صحابیت کا دعویٰ نہیں کیا. نبوت تو بہت بات ہے، اس کا تو بڑا اونچا مقام. تم نے دیکھا بھی کچھ نہیں، ایک آنکھی کوئی نہیں، تے جناب ایک کیڑے اس پاس کہہ گئے کسی مشورہ چنگا نہیں دیتا تو قبلہ میں نے زور چوہا تو میں تو سمجھاوایا تلے تلے کام رکھو تے بہتر. بہت اتے چلے گئے ہو، ایک دم کسی ایکسیلیٹر دیتا ہے بس اتے چلے گئے ہو. تھلے تھلے بڑا کام ہونا ہے، بڑے بڑے مقام ہونے نے وقت ایک دم ڈڑائی کر کے بہ گئے تو پھر ان جی چاہ کے اسی تلے بھی آنے پہ اے حضور دے غلام بیٹھے نا، یہ تو انو کسیٹ کے تلے آنے سے بیٹھے. سمجھ آئی؟ تو جس لئے اللہ فرمایا سفیان جنازے تو نہیں گئے ہیں، یا اللہ بہت گندا ہے، کوئی حال نہیں ہے، اس وقت شرم آنی ہے اسے جنازے تھے. کوئی دنیا نہ گناہ چھوڑے، ہر پاسے برائی، ہر پاسے کوئی بندہ اس نے نماز روزہ سے خیر نیڑے نہیں گیا نا جی، کوئی برائی نہیں اس چھوڑی. کیڑے منہ نال میں جایا؟ فرمایا تو پھر کیڑے منہ نال میں نے بوئے تے آیا. میں آخیا نہیں فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے نفساں اپنی ذاتاں بہت اونچا نہ کریا کرو، بڑے چنگے ہیں تے بڑے نیک ہیں تے بڑے انجا. خبردار ان کریو، کسیاں کٹیاں نہ سمجھو، اپنے ابدیاں نہ سمجھو. اے فیصلہ میرے کولے کون کتنے پانیے وچے. ہے جی وہ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے. تو ایک بندے ہاں جتیاں دے وچ بیٹھنے دے قابل سمجھنا ہوئے تے اللہ دی صف پہلی وچوں کل نکلے، کل تو جتیاں چ بیٹھا ہوئے تے وہ پہلی صف والے چ نکلے، کانوں کی پتہ ہے. سفیان یہ اچھا تے نہیں کیتے کہ اللہ بس میں فرمایا جا اس کی قبر تے اتنے بابن کے میرے کو معافی مانگ،
اتنے قبر تے جا، ورنہ میرے والا کھاتا تیرے والا صاف ہی جا، میرے کاغذ تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں اے ہوندی بے نیاز ذات، غنی عن العالمین۔ سفیان ثوری نے 80 سال نیا تقوی تے ایک ایک سا پھونک پھونک کے شریعت کے مطابق رکھنے والا بندہ ماریا گیا بے نیازیاں گیا، صرف آپ اور آواز بھی سکنا آیا کہ میں متقی ہوں، اس مقام دا ہے۔ اسی تسی تو جھوٹے لوگ ہاں، وہ تو سچا ہے، آج بھی سکتا ہے، لیکن اللہ دی بے نیازی دے میٹر چاہ کے سفیان رہ گیا۔ سفیان کو خدا جنے ایسی کوئی گل ہوئے جیسا مالک پکڑیا ہوئے جی سفیان دے حساب ہی نہ ہوئے۔ فرمایا جا، صبح گئے قبر تے کھال کے معافی مانگی، میرے مالک معاف فرما، میں اس دی قبر تے آ گیا، میرے گناہ بخش۔ خیر دعا شاہ کر کے گئے، آنکھوں لگے پوچھا تو صحیح میں نے اس لیے زنانی کو پوچھا، زمانے نہ بدکار تے جرائم پیشہ انسان اس کام کے کیتا ہے، عمل کے کیتا ہے، جو میں نے جائے بندے اللہ کا بڑی مزدار گل، اس کام کے کیتا ہے کہ میں نے جائے متقی اللہ چھڑ کے پرے رکھ۔ خیر بیوی کو پوچھا، دس بھائی، اس آکے جناب سارا شہر گواہی دیسی اتنی برائی ہوتے، کوئی پیڑا کام اس نہیں چھوڑیا، میں بھی دے سکتا، پورا شہر کے وہ تو آنا ہی پہ نہیں، میں پھر پوچھنا ماں جے چھڑ چھوڑیا نے کوئی گل ہے ماں کوئی دوست آکیا خدا مت کل آخری کوئی راتی نماز پڑھی ہوئے اگر نمازاں وچ بھی نہیں کدے میں تو زندگی تکے نہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا تکے ہی نہیں، سنے ہی نہیں، وہ رکھے کل مت کو وضو کر کے توبہ کرو جی، نہیں کوئی گل ہے ماں تو سوچ بہو جس لئے اصرار کیتا نا حافظے تے زنانی زور دیتا، آنکھوں لگی ایک گل ہے، ایک گل میں نے ذہن چاہنی ہے کہ جس ویلے مرنے تو پہلے ہلے اکھ ٹک ٹکی بندی نہیں، ذرا ہوش آئی تے اکھیاں وچ اتھرو آئے، میں کول بیٹھی ہاں اکھیاں وچ اتھرو آئے تے آکھیاس اے او مالک الملک کہ اے جان بھی تینڈا تے او جان بھی تینڈا، اساں کسی انے بنے لا جس نے نہ اے جان رہا ہے تے نہ او جان رہا ہے، میں کدھر ویسا ماں کون کدھر قبول کرسی، میں کہڑے کھاتے چاہ، بس اے جملہ آ کے مر گیا، بس فرمایا تو سفیان ثوری اس جملے سے تار کھڑ گیا، اتنا جملہ تے آنسو چند آنسو، کوئی ساری عمر نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں کیتا، اے او بارگاہ اللہ دی او بارگاہ۔ میں عرض کر رہا کہ میں کوئی تعریف کرن نہیں آیا، صرف میں دس رہا کہ جس وقت اے ختم نبوت دا مسئلہ اٹھیا، پہلے مجدد بنے، آہستہ آہستہ ترقی کی، پھر میرے دادا پیر میر علی شاہ کو چیلنج بھیجا آپ آئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا نے جبکہ ہندوستان میں مشائخ اور علماء بکثرت موجود تھے، سارا ہندوستان بھرا ہوا تھا، تو گوڑلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کو کوئی جانتا ہی نہیں اس زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے 110 سال پہلے جانتا ہی نہیں تھا، اس گمنام سے چھوٹے سے ہمارے علاقے اصل علاقے لٹے تے ڈاکو تے یہ علاقہ ہے، اتنے دیہڑی بھی ڈرے نال کوئی نہیں ملنا ہے، گولڑا بہت لٹیرے لوگ ہیں، تو پیر میر علی شاہ صاحب آئے تھے، انہوں کو ہدایت شاید کی دوگاں سمجھایا، تو اتنے علماء اور مشائخ چھوڑ کر صرف پیر میر علی شاہ کو کیوں اس نے پیغام بھیجا مناظرے کا، یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے۔ کیا اس وقت اکابر علماء دیوبند موجود نہیں تھے؟
دیوبند موجود تھے، قاسم نانوتوی صاحب موجود تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ موجود تھے، سارے موجود تھے، اور ان کے وہ قریب بھی تھے۔ گولڈا تو بہت دور تھا، ان کو کیوں کیا؟ مشائخ پورا ہندوستان بھرا ہوا تھا، پیر تھوڑے ہوں تو اٹ پٹو تلے پیر، اٹ پٹو تے نات خان ہے، اٹ پٹو تے سید ہے، پیچھے بوٹیاں مولیاں پٹنے والے تے نال شاہ صاحب لگے ٹکلا۔ شاہ صاحب کے بلا انہاں پتہ جی رسول اللہ نے اولاد سمجھ کے لوگ عزت کر سن، او کہ بلا شاہ صاحب مجھ پاویں شاہ صاحب شاہراں وچ کوئی سادات نہیں، نہ کوئی خوب ہے، نہ کوئی بو ہے، کوئی شے نہیں، لیکن لیبل لگا ہے، لیبل لایا نہیں شاہ صاحب۔ شاہ صاحب نہ اصلی گراں پوچھو اتھے بھی ان کے پتہ کرو کہ کوئی اور قوم نکل سی، سیادت پتہ کرنی ہوئے تھے اصلی گراں جتھوں ایک کوڑ جھوٹ ٹریا ہے اتھوں پتہ کرو، گراں والے سچ بہت سوڑی کون بلائی۔ اس واسطے ہر بندے شاہ سمجھ کے سید نہ سمجھا کرو، سید دی خوب ہوئی ویکھیا کرو۔ سید سادات کے کچھ معیار بھی ہوتے ہیں، علمی کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی کردار ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈی نہیں ہوگا، زبان ایک ہوگی، سچ بولے گا، کوئی خوبیاں تو سے جو زباننی بےمانی دیتے ہیں۔ شاہ صاحب چنگے امام حسن تے حسین نے یعنی انہوں نے سے چنگی اولاد آئی، اتنے بڑیاں لوگاں پیو دادیاں بدنام نہ کرو، اپنے نسب نہ بدلیا کرو، جے بھی ماڑے چنگے ہیں نے حلالی بن رہے تو چنگا ہو میں ماڑا چنگا پیو ماں پیو تے میں عرض کر رہا کہ اتھے سارے لوگ کیا ہوا ہے، سارے بیٹھے رہے اتھے، پیر صاحب آپ تیار ہوئے گئے، سارا پتہ ہے۔ اب جناب ایک صاحب ہیں جج ہیں، انہوں نے کتاب لکھی رد مرزائی، مجھے بڑا افسوس ہے میں نے گولڈے میں بھی اپنے خطاب میں یہ بیان کیا کئی جگہ میں، پھر اس جج سے میں نے ملاقات کی۔ 110 سال ہو گئے پیر میر علی شاہ صاحب نو سیف چشتیائی لکھی ہونا رد مرزائیت، پتہ نہیں کہ مرزائیاں دا مرزا اتنا عالم نہیں ہے، میرے اعلی حکیم جڑا نور الدین او عالم ہے، او سوال کٹے کہ آیتاں وچوں جتھے نبوت نکل سکنی ہے حدیثاں وچوں او چھک کے کہن کے آیا، تے پھر انہاں وتھاواں صرف میرے دادے پیر میر علی شاہ وتھاں بند کیتا۔ اس دے سوال موجود نے، آؤ کوئی ماؤ دا پتر ہے تے دسے دیوبندی دسے کہ میرے ساڈے اکابر نے کام کیتا ہے، کوئی پیر دسے، شیخ دسے، سلاسل اربع سوروردی نقشبندی قادری چشتی صابری تارے سارے پیر بیٹھے، کوئی ایک پیر لے آوے جی میرے پیو نے کام کیتا ہے۔ اس جج صاحب نے جناب کتاب لکھی ہے تے کہ کیتا نے سارے صرف سیف چشتیائی دا خلاصہ بیان کر کے اپنے لفظاں میرے دادے دا نام ہی نہیں لکھی، سارے دیوبندی علماء دی فہرست لکھی عطا اللہ شاہ بخاری تک، حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری میرے دادا دے مرید سن، انہوں نے بیعت میرے دادا دی۔ میں تو انہوں ایک گل دساں، اے مینوں شورش کشمیری مرحوم سنائی، وہ پروردہ سی عطا اللہ شاہ بخاری نہ خطابت وغیرہ ساری شاہ جی کو سیکھی ہوئی۔ شورش صاحب مرحوم آئے گوڑلے، اکثر آندے ختم نبوت دے سلسلے جی آندے، میرے دادا صاحب نال بڑا تعلق ہے، آئے ایک باری تے گلاں ہوئیاں تے
ماں آخر لگے مینو شاہ صاحب خود سنائی گل کہ میری اس ویلے 14 سال عمر ہے جس میں گھوڑے شفایا پیر میر علی شاہ صاحب نوجوان ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری گل سنا رہے ہیں شورش کشمیر شورش نے مینو سنا آئے جناب وہ نال ساڈا میرا ہے اتھے پیر صاحب دیگر ویلے جاندے اللہ اللہ کرن اتھے گفتاں شاہ پڑھ کے آندے شاہ صاحب بڑے نوجوان تے طاقت والے بندے ہیں گھوڑے پنڈیوں پیدل آئے گھوڑے تے پیر صاحب گھوڑے سواری کرنے تے بڑے شاہ سوار بھی بڑے ہیں آنن کے جسے پیر صاحب گھوڑا دوڑایا تے شاہ صاحب پیچھے شاہ صاحب آنن میں بھی دوڑ گیا عطا اللہ شاہ بخاری جسے چنگا تیز دوڑایا میں بھی نال گیا تے آپ ایک باری تکیا پیچھے کوئی نڈا بھی نال جانا ہے بڑا تیز ہے آپ روک کے تک گھوڑا آپ کو لگے ہاں کون ہے تم کہ جی میں سید عطا اللہ شاہ میرا نام ہے کیا کرتا ہے کون کتنے خیر میں دسیا سارا تے کیوں کہ میں دعا واسطے حاضر ہوں جناب بیعت ایک بار فرماؤ آپ خیر بیعت فرمایا میں دعا فرماؤ حالانکہ عام دعا سارے ذکر نہیں رہنے ہیں کوئی خاص گل نہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے پوچھا کس چیز کے لیے دعا کرو کس گل سے شاہری آخو لگے میں شورش کہندے شاہ صاحب کہندے کہ میں سوچیا ایک باری کہ انہاں پوچھ بیٹھے کہ کس واسطے دعا کرا ہوں میں دس بھائی ہوں کس واسطے سوچیا فوراً ایویں 2-3 سیکنڈ گل کر انہاں آخیا جناب بس دعا کرو کہ پورے ہندوستان میرے جا خطیب کوئی نہ ہو خطابت دا لوہا منا کے جاواں پوری دنیا چ پیر میرے شاہ نے ایک ہاتھ وچ لگام پکڑی اور ایک ہاتھ سجے نال ہاتھ اٹھایا دعا کر کے آگے لگی چلو اللہ برکت پاوی آگے بس 2 قدم میں شاہ صاحب آنے میں ٹریا تو میرے اندر کھولے مضمون کے میں بولا آنے اسے میں پیدل گیا سٹیشن تے گھوڑ لے اتھو بیٹھا گڈی تے پنڈی گیا تے اے لیاقت باغ اس ویلے اس کا نام لیاقت باغ تے نہیں سی اتنے پہنچ جاندے کوئی ہندوؤں نہیں تے کوئی مجلس بھی ہونی بڑی دنیا کٹھی میں کہا کہ تھوڑا جا سن کے میں کہ یار میں نے بولن دے آئیے اندر آکھے پہ بول 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 ایک تک گالی نہ کر سکنے ہیں ایک آنے اور چپ نہ رہے بول انہاں کو تم مسلح گل کے لے تو کتھے پہ آنے ہندوؤں نے اس آگے یار میں بولن دے موضوع دسو گل کے اتھے 2 گلاں سن کے شاہری وچ کھلو گے جناب انہوں نے موقع بیان کیتا نے سب تو پہلے آنن میں اس لیاقت بعد ایک تقریر کی تے پھر او وقت بھی میں دساں شاہ صاحب دا ملتان آخری خطیب ہندوستان اتنا بڑا 7 گھنٹے جس دا خطاب ہوتا سی تے انگریز بھی کھلو کے روندا سی سندا سی او قرآن پڑھتے سن روندا اپنا مخصوص اشعار وغیرہ اتنا بڑا خطیب آخری عمر انہاں دی اس شان نال تے نہ گزری ایک کڑا پہ آیا ایک پوری تے شاہری لیٹے ملتان ساڈے خواجہ صاحب ہوندے مرید ہے پیر صاحب دے نہ کہ اتنا بڑا خطیب ہے آخری وقت پوچھاں تے صحیح رہن گے ہن سنو جناب گل شاہ صاحب کو گئے انہاں تکیا نہ کہ پیر میر علی شاہ صاحب نہ مرید آ گیا تے بیعت پہلے انہاں نے لی پھر عبد القادر صاحب رائے پوری نال نہ کیتی بیعت تھوڑا جا مسئلے چ اختلاف ہویا پھر ادھر چلے گئے بارہ آخری بات خیال آیا تے شاہ صاحب یعنی کہ 70-80 سال بعد یہ ان جملہ وہ بچپن جس نے دعا کرائی تے پھر ہے 70 سال خطاب دا گزارا پورے ہندوستان وچ لوہا منوا کے آخری وہ آدمی ملتان اس قسم پرسی نے عالم وچ لیٹ گئے تے آہنا پیا جس نے ویکھیا نا کہ گولڈ شیخ دا مرید ہے تے شاہ صاحب ایتا کیا کہ افسوس بخاری تو نے پیر میرے علی سے بیان مانگا ایمان نہیں مانگا
میرے علی سے بیان مانگا، ایمان نہیں مانگا. افسوس اتنا تو ایمان مانگ کے نہیں ہوں تک قبراں میں ایمان کا مسئلہ. آخری ٹائم ہے خطیب ہے اتنا بڑا تو ہے ڈنگے بجے کی دنیا واہ واہ کی تھی. اس قوم کی یہ کیسی رنگین خیالیاں ہیں، جیتے تو تالیاں ہیں، ہارے تو گالیاں ہیں. اس قوم تے تو خوش ہو رہا ہے مطلب ہوں تک قبر ہے، ہوں اتنے تک ایمان کا ماسی بیان نہیں کا مان لگا. اتنے بڑے لوگ موجود تے پیر میر علی شاہ صاحب گئے، سارے بیان کر سن لیکن اتنے کھیڈ اور پہ گئی. مرزے آخیا سارے بیٹھے مولوی میں بھی بیٹھا ہے، میں بھی نال نہ بیٹی براوا انہوں نے میں کوئی بزرگاں نے ضرور کار جمیا بزرگ شرک میں کوئی نہ تے صاف سیدھی گل ہے تے انہاں دا حساب نہیں ہے. اسی ہوں سارے چنگے بولسان چنگے ہوں جی اتنے پیڑ پی وجے وہ آخے جی رکھ قلم تے دوات بھی جس نے قلم خود اٹھ کے لکھے ہے ہوں تو پکا یہ ہوں بڑا مسئلہ آ گیا. مرزے یہ بڑا کام خراب کر چھوڑا. سارے ہندوستان نے مولوی کٹھے پتہ نہیں جڑے اتھے اس دن علماء تمام مکاتب فکر جڑے کٹھے ہوئے انہاں مل کے میرے دادے نو سربراہ تسلیم کیتا. تمام فرقے جتنے کہ ساری طرف پیر میر علی شاہ مثال گل کرے گا جو جواب دے گا سی اس سے متفق. مرزے آخیا بلا دعالین تک جڑی تفسیر لکھ سی عربی جلدی تے خوشخط ترے شرط وہ حق تھے. پیر میر علی شاہ فرمایا اے 50-60 جید علماء حضور دے غلام میرے سمیت اسی بیٹھے ہیں سٹیجاں تے اس ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا اعلی خط والا ہے زود نبی سے عربی اے پانی اور لکھنا ہے عربی تے تو 3 منٹ آنا ہے 1 منٹ وچ بلد عالم دی تک تشریح لکھتے سی. یہ کوئی شرط ہے؟ گل کر نرا علی گل کر نرا علی یا اور پر علی ایک بار مکا جلدی پورا پر مکا اس آخیا پھر تستا نہیں شرط کے چلتا نہیں کر. میرے دادے فرمایا پھر میری شرط بھی چھوٹی جی ہے تڑی تو اوکھی ہے میں نہیں سوکھی جی. قلم تو ہاتھ رکھنے ہیں تو ادھر بہ میں ادھر بہنا تو اپنا قلم رکھ چھوڑنا اپنا اور قلم رکھ سن دونوں دیا دباتاں پہ ہو سن کاغذ 2 چٹے پہ ہو سن جس نہ قلم ہاتھ لائے بغیر خود اٹھ کے لکھے وہ ہاتھ. اس آخیا بھائی میر شاہ گالے وے تو دسائن جن پیر ہے نا جن شن فسائے نہیں تے ہاتھ نظر نہیں آن لگے تے جن کلمہ ہاتھ پاسن تے قلم چائی ویسی تے تینی واہ واہ ٹکاڑی باج ویسی بھائی مار ہے او جن چاسن ہاتھ تا جن نہ لگ سی چل تاڑا نہ لگیا. ادھر بھی پھر اگے پیر میر علی شاہ آیا اس پھر جواب بھیجیا اس آخیا کہ بلا مرزا صاحب میں تا کملی والے دا ایک ادنا امتی ہاں میرے کول جن ہے جڑا خدمت میری جگہ کر دے سی تسی تو حضور دی سیٹ تے بیٹھے ہو کہ بلا تہاڈا جبریل کدھر چلا گیا ہے.
بھائی چھٹی چھٹی تے گیا ہے کدھرے کوئی دس چھوڑو اگے پیچھے. اللہ نے جس کو شدید القوا فرمایا قرآن ہے. تسی تے نبی ہو بقول تسی تے نبی ہو تے جن تہاڈا کتھے جبریل تے جبریل دے سامنے میرے علی شاہ دا ماڑا جا جن کھلو سکدا ہے؟ تہاڈا جن آیا تے میرا جبریل آیا تے جبریل دے سامنے جن کھلو نہیں سکدا. فبہت الذی کفر. کافر چپ ہو گیا, مبہوت ہو گیا, جھوٹ جیا سارا. آپ 6 دن رہے ہوتے, 6 دن. پھر پیر صاحب نے کہا کہ چل اور کچھ نہیں, ضمانت میں چاہنا, میرا کوئی مرید اے امت جو حضور دے دو. تے لکھاں دا ٹھاٹا ماردا سمندر ہے نا لاہور وچ, لکھاں دا علماء دا کوئی گین قطار نہیں, لکھاں دے وچ. تو میرے سامنے ہو ایک باری لگ جا, لگ جا ایک باری, چپ کری نہ میں بولا نہ تو بولا. اس کو کہو ایک باری میرے کو لگ جا. خیر نہ لگیا, بعد پیچھے پیر صاحب کو آ فرمایا اگر وہ میرے سامنے لگ جاوے نا, یا اتھے وہ مر جاوے یا کملی والے دا کلمہ پڑ جاوے. میریاں ڈائریکٹ مدینے نال تاراں لگی ہیں. تے اے بھی آپ انہاں فقیراں جو نہیں ہے جڑے ایویں ڈینگا مارن جناب ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے, تو کر کچھ بھی نہیں سکنا. اس دن آپ فرمایا کہ کملی والے آقا دی ختم نبوت نو ثابت کرنے واسطے اگر اس دن میرے علی اگر اللہ آگے چاند تے سورج تے تارے لانے واسطے زمین تے بھی عرض کریا تے اللہ لاوے. اللہ لاوے کیونکہ آپ نے کملی والے نو ثابت کرنا ہے کہ آخری نبی ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ ایمان, یہ یقین, تے پھر کلام, علم, تحریر, تقریر میں بھی وہ فرد یکتا آدمی, اور پھر قلم چاہ کے ہتھے تو بغیر لکھنا, یہ بڑا اوکھا کام ہے. اس وچ میرا دادا بڑا کے جڑے مولوی ساری زمانے نے کٹھے ہو گئے, یہ کام نہیں کر سکتے. یہ بڑا مشکل ہے جی. وہ حضرت پیران پیر ہے نا, حضرت غوث پاک علیہ رحمت, تے آپ تقریر کرنے ہونے نا تو بڑی دنیا بیٹھی ہونی, 70-80 ہزار نہ مجمع ہونا ہے کم از کم. بندے ہونے نا آج کا لعنت نمی آ گئی نا موبائل نے, کسی کیا تو آتا وہ تماشا بنیا. میں اسے شفیع پہ خطاب کرا, میں سارے نے پہلے بند کرائے, اپنا بھول گیا. جیسے ادھے پہنچا تھے ٹرین ہوئی, آپ نے تو میں کہا اثر پہ چپ کر. وہ سامعین کو ہس پہ اصا سارے نے بند کرایا تے اپنا بول پیا, میں یاد ہی نہیں رہا. یہ وکری مصیبت ہے آج کل. اس تو علاوہ غوث پاک سے زمانے چ بھی مسالہ ہوندیاں ہیں. بیٹھے جناب دو چیلا جڑیاں نا ہلاں وہ لڑو لگ گئی. ایک ہی بوٹی چھکی اس نے منہ چو اے جیسا بڑیاں کھڑیاں پنجے پکڑے ہونے نا, دوئی اسی مارنی ہے تے چھکنی ہے. اگو تماشائی پھر سننے والے عجیب لوگ ہونے, اے عام جنہاں نے کوئی ایڈی سمجھ نہیں ہونی, دیکھا دیکھی آ بننے او تے تماشا پہ. پیران پیر بول رہے جناب توحید اور رسالت تے بول رہے ہے جی, علی دا پوترا بول رہے ہیں اتنے بڑے علم دے. اے تلے پہ انہاں چیلاواں ہلاواں کشتی پہ تک لوگ سارے آپ آخیا بھائی ہوں انہاں تے میں ہوں کہ آخاں اللہ دی مخلوق کے تے پھر آپ غصہ تساں پتہ ہے ہن میں تسی تکنے پہ سننے پہ اور میں تاں لگایا تے اگر تسی خیال ادھر ادھر ذرا ہوئے تے طبیعت بندہ دعا نہ سنے تو کون سنانا ہے, میں مغز کھانا ہے. آپ اینج تک ہے نا ہوتے تے اینج کیتا نا دو ایلاں دے گاٹے لے گئے تے اینج پھڑ گئیاں زمین تے آ گیا.
وہ سارے جڑے بیٹھے نا منہ تے چاہ کے وہ سارے ایک دم تلے تک بھائی شیخ عبد القادر نے کدے جی اشارہ ہے چل گیا تو سارے گاٹے ملے جی اشارہ چل گیا تو گاٹے ایسا نہیں بھی گئے اتھے ہے دنیا جتھے ہوئے نا اے کام ہونا ہے بڑا مشکل تے اس جناب ذکر نہیں کیتا پیر میر علی شاہ دا میں نہیں کہنا سیف چشتیائی بڑا بڑا اجتماع ختم نبوت دا لندن لائیو نشر ہو رہا ہے سارے پیر بیٹھے میں کہا بھائی ایک پیر صاحب کہون جی اساں نے پیو دادے کام کیتا ہے ایک کہون اساں نے کیتا ہے میں نہیں باہر آئی میں کہا یار گل سنو میں زوری دروغ کے پیو دادے آنا آنا جیسا نہیں کیتا ہے اے اس دی صاحب چشتیائی نے تسی میں چوٹی نے علماء بیٹھے ہو 3 سترہ پڑھ کے سنتر جمع ایمہ کر دو میں تو سنے ہاتھ بیٹھ گئے 3 سترہ پڑھ کے اس دا مطلب بیان کر چھڑو کہ میرے علی شاہ آکھیا کہ سمجھ آئی جس نے پیو دادے کیتا ہے تے اس کا کام سامنے بھی تو ہونا ہے نا میں تا دادے کا کام ہے سامنے کہنے کے آیا جیڑا مکھے جنے نا پتر اٹھے تے اپنے دادے نہ لکھی کوئی تصنیف ہے آنے کہ آنے سارے چبے کبے پائے سارے ٹش مش کڈی خالی ٹوپیاں پانے نال تے کلے بننے نال تے علم نہیں ہونا ہے میں پگلا چھوڑا تا بھی جڑے 2 لفظ آنے میں اتنے ہی بول سا داڑھی رکھنے نال تے بندہ عالم نہیں بننا ہے جی تے ڈنڈ پا کے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا وہ پہلے ہونا ہے پہلے پہلوان جڑا ہونا ہے نا پہلا اسا ٹانا مشکل ہونا ہے تے جس لئے اس دی کنڈ لگ بھی تے لدو بجو چھال مار کے چھاتی چڑھ بھی اے شیر مارے نا ڈنگرے ہاں چنگے سٹے ہاں کلا ٹاٹا ہے جس طرح میں نے دادے سٹے ہٹایا ہے جی شرک تے کفر دے سٹے ٹایا تے جس نے ساہ کٹ چھوڑیا پیچھے لومڑیاں آ گئی کتے آ گئے ہلا آ گئیاں گدھا آ گئیاں خدائی خدمتگار آ گئے صفائیاں کرنے والے آواز نکلی رسالے نکے نکلے پمفلٹ سیف چشتی آئی ادھر نکلی ہے انہوں نے لگنے نا چونجا ہڈیاں ہوتے ہیں میں اس کی تشبیہ دے رہا ہوں ذرا سمجھو نا تسی یار نکے نکے پمفلٹ ختم نبوت چھاپے چھک چھک کے اساں تے ٹایا جیسے وہ شیر گیا وہ شیر تے چلا وجنا اساں پتہ جے پیچھے کتیاں تے نہ لومڑا پیا وجنا اساں ٹانا یا ٹا گیا ہن تو نوکھا ہو گیا یاد رکھو کتاب موجود ہے شمس الہدایہ بھی موجود ہے رفع مسیحا تے عیسیٰ نو تے چکیا گیا اس تے مرزے نے دلیلاں قائم کیتیاں میرے دادے نے جواب دیتا اتنی کچھ 70-80 صفحے دی پھر کے رکھ چھوڑا 1000 صفحے دی کتاباں ختم کر دیتی ایویں گل نہیں تے ٹا گیا 12 گولڈے والا ٹا کے گیا گولڈے والا ٹا کے گیا
تے ہون پیچھے ڈانڈا کرو جڑا بھی کرنا ہے، کوئی پیر کرنا ہے، کوئی اور کرنا ہے، تے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل بھی تانو۔ جس لئے انہاں ٹایا اس لئے تسی جمع ہی نہیں ہے۔ کتاب 110 سال ہو گئے سیفی چشتیائی پہلے لکھی ہے، دلیلہ تو سنیاں میں کٹ کے دینا، اے بڑیا بڑیا ہون جدید ایک بڑے مفکر اسلام معرض وجود چاہے انہوں نے لکھی ہے ختم نبوت تے، لیکن اگر میں بڑیاں دلیلہ دیتی ہیں میں تکیاں ساریاں بس ٹھیک ہے گزارا ہے تے گچی مروڑ دلیل جڑی ہے نا، گچی مروڑ اور پنجابی سمجھنے ہو نا بولے نا، گردنہ مروڑ دڑی علی دلیل اور صرف میرے دادے پیر میر علی شاہ دیتی ہے، مرزائی دی گردن ہے مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ہم میرے علی کے دیوانے، ہم میرے علی کے دیوانے، ہم حب نبی کے دیوانے، ہم میرے علی کے دیوانے، افسوس ہے کہ گولڈ وچ پیدا ہویا میر علی شاہ، قسم ہے اس رب لم یزل ولا یزال کی کہ اس خطے میں پیدا ہوا جس میں پیر میر علی شاہ کی قدر نہیں کی گئی۔ اگر لکھنؤ یا دلی میں ہوتا تو آج اس کا وہ مقام ہوتا جو محبوب الہی کا ہے۔ دیکھو نا جی بندے جے کوئی نہیں، اے میں شاعر ماں سارے آنے دی آپ زبان شاعر ہوں، دو چار چلو شیر میں آگ چھوڑنا جے بھی آنا پر آپ آنا میں بندے نہیں رکھے، میں بندے نہیں رکھے، میں جڑی نثرنیاں کتاباں لکھیاں میں آپ لکھیاں تیرے جے لکھوائیاں اور ان کے اتنے ٹائٹل اپنا نام لکھوا کے ٹنگوا دیتی ہیں تے میں ایتھے بیٹھا ہوں تسی ایتھے ماں مصرا دیو جے نہ لا کے دیواں تے تسی آکھے گل تے پڑے نہیں ہے نا۔ اگر جی کسی آخر تسی شیر کیوں نہیں اتنی جلدی آتی، بس یہ میرا ذرا خیال ہوئے تے تاں میں آخنا ہونا، یہ اوکھا کام ہے نا، خیال ہوئے خیال نہ بھی ہوئے تو پیسے چاہ کرنے ہونے، خیال پروگرام نہ بھی ہوئے تو پیسے جو بچ پا کرنے ہو، ہاتھ چما کرنے ہو، قابلیت ہوئے تو تانا یہ تو پیڑے نہ ہے میں بول رہا۔ ایک بار ایک زمانہ ہے وہ آنا جی ایسا کوئی لکھ کے دینا ہے، میں کہ پیچھے تک کہ میری کرسی نے کوئی بندہ نہ بیٹھا ہوئے او ماں دسنا نہ ہوئے جڑا میں بولنا پیا، یہ تک چلو یہ واقعی نصیر الدین پہ بولنا ہے، کوئی نصیر الدین کے روح میں اور کوئی بندہ تو نہیں بیٹھا ہے، تو بے قدری میرا ماحول بھی بے قدر ہے، پیسے کا قدر کرنے والا ہے، آج کا پیر پیسے کا پجاری ہے، ملا پیسے کا پجاری ہے، سمجھ آئی؟ کوئی قدر نہیں اہل علم کی اہل فن کی، سب پیسہ ہے، اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے، کہنے کی حد تک ہے خدا اور رسول میں یار شرافت نسب پیسہ ہے۔ ایشاریاں بڑے بڑے ایسے سید بیٹھے ہو سن ماشاءاللہ، سچے بھی بیٹھے ہو سن، کچے بھی بیٹھے ہو سن، سچے بھی بیٹھے ہو سن، کچے بھی بیٹھے ہو سن، جیڑا چنگا چوٹی نہ سید نہ پیسے والا ہائے میرا دل کرنا سا جفا مارا کیڈا سونا ہے وہ حضور نے جلوے تینے چہرے کیڈا تینا چہرہ سارا پتہ لگنا ہے امام حسن نے جلوہ چہرے تے آیا کیونکہ 10-15 ارب روپے نہ مالک ہے اسی پتے تے پاویں کالا شاہ کٹوی آ وہ تو کسا پہ جفے مارنا ہے یہ سیدہ نے اے رنگوں نے اوے چلیا تو دا پتہ نہیں کعبے نے رنگ کالا نہیں
دنیا طواف کرنی ہے اس نے میں اس نے طواف تے شاہ نے علی کیتا کی ہو گیا جکا لیا خالی میں جفا ہی مارے اجر اسود لوگ چومنے کالا شاہ کالے شاہ وٹیاں چومنے کالے نہ بڑے شرف حضور نے زلف کالی گئی پتہ نہیں اس کالے خونے وچوں یہ آیا اس نے زیادہ قلب ہے اور سارا سچا سید پیسہ جو ہے سارا ہے پچھو پتہ کرو پتہ نہیں کہ بلا نکل سی کوئی شے نہیں سیدہ نہیں تے سچا اس خاندان علم والا فضل والا کمال والا اخلاق والا تمام خوبیاں والا سچے خاندان والا سید تو مل جاوے صرف اس دا گناہ وہ غریب ہے اس دے کو رزق حلال تو علاوہ کوئی شے نہیں وہ منگدا نہیں لا یسألون الناس الہافا وہ چمٹ کے منگدا نہیں کسی کو حلال دی روزی کھاندا ہے مزدوری کرتا ہے بیلچا مار کے چاہندا ہے تے دو چار آنے کما کے آندا ہے تے تسی او قسماں بھی چاہوے او سونا بھی ہوئے چٹا بھی ہوئے او ساکھو انگریز بھی چٹے ہونے ایویں مارنا پتہ نہیں کتوں بلا آ گئی اسے تو رنگ ہی کوئی نہیں گل نہیں کیوں پتہ ہے جے ایک کدے منگ بیٹھا جیسا کہ تے جدی پشتی میں بھی بخیلانی اولاد میں کتوں دیواں ہے جی وہ دسی تو وہ لوگ آ کے جس نے ملک الموت منگنے سے روح آ وجے اس آگے جناب اللہ آ چھوڑی ہے جڑے بینکاں وچ اساں پیسے جمع کیتے اے اندر رکھ کے تے سکول نہیں آਉਣਾ نہ ایتھے ہی چنگے بینکاں وچ پیسے جمع نسی کہ نہیں مارا اساں دل کوئی نہیں اساں او بخل یعنی پی ایچ ڈی کی تھی اس قسم کے نسلی خاندانی لوگ اس وقت موجود ہیں جڑے مدد دے مستحق ہیں اور سچے امام حسن تے حسین دی اولاد بھی ہے غریبی انہوں نے لے ڈبی انہوں نے پچھڑے والا کوئی اس دنیا دا ایسا کتا معیار ہے ایسا گندا معیار ہے کہ اے ہر چیز نو دولت دے معیار تے پوچھتے ہیں پرکھ میں اے دس رہا ہوں یاد رکھو گل گفتگو سمیٹ رہے آخری دو جملے ایبٹ آباد والے گرد و نوا گرد و پیش جتنے رہنے والے لوگ ہو میرے اس پیغام نو گولڈے شریف اور پیر میر علی شاہ دا حکم سمجھو پیر میر علی شاہ دا کہ ختم نبوت دے مسئلے علماء اہل سنت یہ او سرگرم رکن جڑے بالعموم پورے ملک اور بالخصوص اپنے اپنے علاقے ایبٹ آباد ہزارے کم کر رہے ہیں جنہ دے تنظیموں دے تحت آج یہ مجلس ہو رہی ہے انہوں کا بھرپور تعاون کرو ساتھ دیو چشتی گولڈوی نظامی ہونے کی حیثیت سے اور ان لوگوں کو دکھلا دو ان پر ثابت کرو کہ گولڈے کے غلام ابھی زندہ ہیں پیر میر علی شاہ کو ماننے والے بھی زندہ ہیں خواجہ غریب نواز کو غوث پاک کو ماننے والے بھی زندہ ہیں ہم کسی اور کی جو چودراہٹ ہے یہاں نہیں چلنے دیں گے سمجھ آئی نا اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ گولڈے میں پیر میر علی شاہ کی پراپرٹی کے وارث تو اور بھی بہت پیدا ہیں لیکن پیر میر علی شاہ کے 4 لفظوں کا وارث پیر نصیر الدین بھی ابھی تک زندہ ہے سمجھ آئی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے علماء کی یہ جو مجلس جنہوں نے آراستہ کیا جنہوں نے خدمت کی ہے محمد نصیر جدون اور ان کے جتنے رفقا ہے تاجر برادری ہے اور علماء اور مشائخ یہاں سٹیج پر میرے پیچھے یہاں تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تعاون کریں اور ہلکا سا نوٹس دیں آپ کو بلائیں آپ دنیا کے کام چھوڑ کر جمع
کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ دوسروں کو پتہ چلے گا. جس طرح آخر نا محمد نصیر کہ صرف بکرے کھانے تے چاول کھانے نال 11ویں مننا نہیں ہونا. ہاں قربانی دا بھی ٹائم، ہن قربانی دا ٹائم ہے. ہن قربانی دے بکرے بھی بنو. پہلے بکرے کھاندے رہے ہو نا، ہن بکرے بننا پیسے. مرنا تو ویسے ہی ہو جی تسی کوئی حیٌ قیوم تے نہیں ہو. مرنا تو ایک جڑے ہی دے وہ کسی تے نا تے مرو. پتہ لگا کتا مویا بندہ مویا برابر تے فرق کیوں ہویا؟ کہنا او آنن مویا مردود دا فائدہ نہ درود. اسی انہاں جتے نہ نا. سمجھ آئی نا؟ اسانا تے کملی والا بھی زندہ ہے. اسی مر ویسا پر جس تے ایمان آندا ہے وہ قیامت تک زندہ رہ سی. پتہ نہیں کس واسطے آخیا گیا ہے کہ جڑا کملی والے نو زندہ نہ سمجھے آخے گئے مٹی نال گئے مٹی ہو گئے. مٹی نال تسی مٹی ہو مٹی جوگیو. مٹی تسی ہو سو. آئے اوے جڑی مٹی میرے آقا دی مٹی نال مس ہو جاوے اس میں جڑا دفن ہوئے وہ بھی نہیں مرتا. تو کتھے بولتا میں تے اصل گل اے ہن گل کہ مویا مردود. مویا مردود کیڑا مردود مویا وے بیان دل اچھا سارے اچھا سارے اسی مردود نہ نے. اے اج آ کے میں بیاہنا اسی مردود نہ وا. ہن ہاتھ لے کرو مردود کیڑے ہوئے؟ مردود ہوئے یاد رکھو مویا مردود او مردود مر گئے جس کملی والے آخیا اے بھی مر گیا تے میں بھی مر گیا. چونکہ میں مرنا اس واسطے کملی والا بھی مر گیا. اور میں کہ تو آخا وہ کدے یہ جا چھوڑیا کہ ہائے میں تو کملی والے تے مرنا. اے جملہ تو آ چھوڑیا وہ تے پھر مر کے بھی تو زندہ ہو گیا اور تیری قبر نو میں چمدا. چلیا تو آ چھوڑیا کملی والا مر گیا تو اتنا جملہ آ چھوڑیا میں کملی والے تے مرنا. تے پھر تک اسی پہلے تے کنج مرنے ہیں. تے اساں انہیں آخیا یہ کون ہے جی؟ کہ آخنا جی یہ مر گئے. میں آخا مویا مردود نہ فائدہ نہ درود. یہ وہ طبقہ فائدہ نہ درود. کیوں جی؟ فائدے نے دو نقصان. تو آخے جائز نہیں. کیوں؟ پیسہ لگنا ہے. پیسہ ہے کنجوس ٹبر جائز مسیتی تو لاؤ. اس ہوں کے فائدہ پہنچانے نا. ایک تو ادھار کرنے تو بچ گیا خرچہ کٹ ہو گیا. جتنا ہلکا وسیع ہو سی اتنے پیسے لگ سن. آگے جی فائدہ جائز ہی نہیں. حالانکہ گل یہ میں تساں اپنی جگہ مسئلہ دسنا کہ یہ جمراتاں تے چیلم کرنے کوئی فرض واجب نہیں. کہ تساں کو طاقت بھی نہیں تے تسی قرضے کہنے کے تے ادھر بندہ مار گیا تو ادھر نال تسی کونڈا کر بھی جو اپنے چنگا تساں تے مصیبت پہ گئی بندہ بھی مار گیا تے نال مال بھی ضائع ہو گیا. یہ مطلب نہیں. اگر طاقت ہے من استطاع الیہ سبیلا جڑا فرض ہے اللہ قرآن کو فرمانا ہے حج. اساں اللہ فرمانا ہے جس کی طاقت ہوئے وہ حج کرے تے جس کی طاقت ہوئے وہ روٹی کھلاوے.
جس کی طاقت نہیں محلے والے قرآن شریف چند بندیاں بلاؤ قرآن پڑھاؤ اتنے ثواب پہ پہنچا چھوڑو بس فاتحہ پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے بھی جاؤ سارے اللہ تعالیٰ بخش چھوڑ سی اگر کرم کرنا سے روٹی نہیں کو کھلا سکتے ہو جمراتاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی چلم کرنے کی لوڑ نہیں صرف قرآن شریف پڑھ چھوڑو کہ بعض مولوی صاحبان زندہ نے نہیں یہ اہل سنت کی نشانی ہے یہ کوئی اہل سنت کی نشانی نہیں یہ ککڑ کھانا یہ حلوے کھانا یہ نشانی بنانا ماں پتہ اللہ نہ واسطہ میں ہاتھ بننا یہ کام نہ کرے ہو جس کی طاقت ہے دو بندیاں روٹی کھلا سکنا ہے بلا تو یہ رکھو جناب میں اس کا ثواب جو حق حلال دی پہلے تو کمائی حلال دی ہوئے جی جو جمایا حرام دا پیسہ ہوئے تو پیچھے والدہ دی فوت آگے جی 500 دیکھ پکا چھوڑو جی حرام نہ پیسہ آیا اللہ چھوڑا اللہ دے کھاتے تے پھر کہتے ماں تو سانی پھر جہنم میں جی ویسی جنت اتنی ملنی حرام دے جو ہے تے حلال تے ایک دیج کی بھی تسی پکا چھوڑو تے کسی نے چاہ دیو اللہ واسطے تے او پیسے دے تساں لانے کسی مدرسے مولویاں نہ دیو کہ آپ کھا چھوڑیں یاد رکھو میری بات اکثر سربراہ جڑا ہے مولوی مدرسے دا اس کا کدے پیسے نہ دیو جس طالب علم نو دینے نے خود دیو اس دے ہاتھ وچ بچاؤ وہ اپنی مرضی نے کپڑے لے اپنی مرضی نے چیزاں کتاباں کہنے تسی جمع کرانے ہو نا اتنے جڑے محتمم صاحب وہ پھر خدا کا نام ہے مدرسے جڑے چندے دے لو مدرسے نہ دیا کرو طالب علم خود دیو جا ہاتھاں وچ بچاؤ انہاں کتاباں کن کے دیو کپڑے کن کے دیو خود جاؤ بازار وچ نال لے جاؤ نہ گلا اے مدرسے والے تنگ نہ ہوئے میرے کو معاف کرو تے اس واسطے یہ سارے خواب نے اکثریت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ مستثنا کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ بھی مستثنا کیتا ہے لیکن اکثریت میں دیکھیں انہاں چاہ دے کئی پوچھ رہے 11ویں شریف ایسا پکانی 11ویں شریف پکانی کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں کوئی سنت نہیں کئی پوچھ رہے جی 11ویں شے کے وے باقی تو کے شے میں پہلے آپ نے پتہ لگتا پھر میں دساں 11ویں کے وے 11 تاریخ نو وہ فوت ہوئے دنیا تو گئے 11ویں دن قرآن شریف پڑھے بننا ہے جس کی توفیق جتنی ہونی روٹی پکانا ہے اللہ نے ایک مخلوق سمجھ کے لوگاں جڑا کھلا سکنا ہے شیخ عبد القادر دی روح پہنچانے واسطے ثواب تے ماں سوال ایک آیا عارف شاہ سے میں دسیا ہے اس دن مولوی میرے کو گئے پر میں کہ جتھے بیان کر سو میں نہ کر سو انہاں چ یہ بڑی ایک مرض ہے کہ دلیل دوے نہیں ہونی تے میں اتھے بولیا بیان جا کے اس بندے کا نام نہیں کرنا یہ گل مانی چاہیے جس نے گل ہو اس کا کریڈٹ دو حافظ آباد تو بندہ آیا جی فون آیا اگر جناب ایک دیوبندی یہ بڑا سخت ہے تے اصل نے کان کھا گیا اس آخر بھائی کیا نہیں کہ تسی پکانے اساں دلیل دیو حافظ صاحب جڑا شبیر شاہ صاحب کو کہن گے فدا شاہ کو کوئی جواب کہ معقول بنیا نہیں تے اسے آخر جی گوڑلے والا پیر نصیر الدین سنیا 2-4 لفظ پڑھیا تے اس نال میں گل کرا راتی جی 10:30 بجے گوڑلے فون آیا کہ جناب ایک دیوبندی صاحب ہونے تے ایک خطے جناب تے تسی محسوس نہ کرو میں کہ یار میں دیوبندیاں نال محسوس نہ کرنا اگر کوئی منصف مزاج ہوئے تے میں نے نال ٹورے تے میں بڑی عزت بھی کرنا خیال بھی کرنا ایسی گل کوئی ایسی کوئی بدتمیز لوگ تے نہ تے کہ جناب کی گل ہے میں کہ جناب فرماؤ کہ اس آخو لگا جی یہ تسی 11ویں پکانے ہو کیوں پکانے ہو میں کہ جی سب تو پہلے یہ گل ہے کہ تسی کیوں نہیں پکانے ہو میں نے کہتے ہیں نا میں کیوں پکانا پہلے جب سوال کا جواب ہے کہ تسی کیوں نہیں پکانا
اس نمک یہ حساب ہے کہ تسی انسان کیوں ہو تے کتا کتا کیوں ہوئے. گل میری سمجھی نے؟ تسی انسان کیوں ہو تے کھوتا کھوتا کیوں ہوئے تے کتا کتا کیوں ہوئے؟ وہ تسا نہیں جگہ انسان کیوں نہیں ہوا؟ یہ پھر مکہ یہ جی سوال نے. تسی ہوں سوچو کہ یار تو بڑا منطقی لگنا ہے. میں کہ میں منطقی نہ پتر ہاں، پیو دادا منطقی ہے. گل کر آخو لگا ایسا جواب دے جے میں پھر مزہ آوے جی ایندہ کرنا. میں کہا سوال اس آکھیا جی 1,24,000 پیغمبروں کے آپ کیوں نہیں مناتے؟ دن کیوں نہیں مناتے؟ غوث پاک کا دن کیوں مناتے ہو؟ معین الدین اجمیری کا دن کیوں مناتے ہو؟ یارویں کیوں پکاتے ہو؟ پہلے نہ نبیاں نال نپٹو، 1,24,000 پیغمبروں نے ختم دو عرس کراؤ نہ روز. پھر صحابہ تے تابعین سارے آسن تے پھر اتنے پیچھے بزرگاں نہیں کدھر واری آسی. اتنے جڑے افضل اولیاء اللہ نبیاں دی دھور جتی نے دھور نے برابر بھی نہیں، انہاں تسی چھوڑ دے نہیں ہوتے. غوث پاک وڈے آ گئے. اے سوال اے ہوں سنے نے جناب. ہوں میں انہاں مولوی صاحبان محترم بیٹھے نے گولڈے آئے نہ میں سنائے جواب بڑا انہاں پسند کیتا. تے میں ہوں تساں دس رہا اے میرا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس تو بعد جتھے جتھے آواز کیا سی اس تو بعد کوئی جواب دے گا جڑا میں دیتا ہوں. یہ میرا جواب ہے. اور ایک دم بادشاہ اگلا منہ پھیر دینا ہے سوال کر کے. کوئی آسان نہیں ہونی گل. بسرے تے بندہ مل کے آنا ہے جواب دے میں تکا ہے نہ کہ بولنا ہے. ہوں پیا طرف منجی تے اتنے کنگڑیاں پی گئی نہیں اتنے یوں یوں کرنا پیا میں طرف نہ لے گل موقع تے کر ہے جی. خیر اس میں آخیا میں تمہیں دسنا غوث پاک دی 11ویں کیوں منانے ہیں. میں کیا اس دے 2-3 جواب ہیں لیکن میں تینوں وہ جواب دے سا جڑا جس جواب دے تو قابل ہے تے تو من بھی ویسے کہ میں کیا پھر نصیر الدین دا جواب ہے سنی. تو آخیا نا کہ کیوں نہیں منا دے ہو نبیاں دا عرس، کیوں نہیں ایصال ثواب کر دے ہو انہوں جڑے انہاں تو افضل ہیں تے جڑے انہاں تو تھلے نے غوث پاک انہاں نو بڑا چکیا ہے تساں عرس پہ منی دے نبیاں دا کیوں نہیں منا دے. میں آخیا سن گل کہ پتہ نہیں تو کہ بلا میں تیرے نزدیک نبی معصوم ہے کہ نہیں؟ کہ جی معصوم ہوں تے معصوم کون ہوتا ہے؟ جس کو گناہ ہی نہ ہوئے. تے جس کو گناہ ہی نہ ہوئے ثواب پہنچانے دی کیڑی لوڑ ہے؟ تے غوث پاک تے حضور تو بعد سارے صحابہ معصوم نہیں محفوظ ہیں. اللہ نے محفوظ رکھا ہے ساڈا یہ عقیدہ ہے، لیکن معصوم نہیں جس طرح نبی معصوم ہے. گناہ ہو سکتا ہے اس واسطے چونکہ نبیاں دے درجے تے نہیں گناہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوئے. اسی اے کھانا پینا پکا کے انہاں دا ختم دواندے ہیں کہ کوئی لفظ شاید یا اللہ معاف کر چھوڑ جی تیرے کاغذات پورے تے انہاں دے حساب نال انہاں دے طفیل سانو معاف کر. یقین کرو جناب اتنا خوش ہو جا اس نے تکبیر دا کیونکہ ایک نعرے تے قائل ہوتے ہیں. ایتھوں جرا ماں رولا نظر آتا ہے جے کدے نعرے وچ نہیں تے پھر ختم نبوت وچ ایک شامل ہونا. جس دا محمد نال پیار نہیں ایتھے پیار والا کہندا ہے کہ اس تو بعد رسول نہیں نے.
غازی ابن الدین نے پوچھو نا کتنے دا عالم سی وہ مجتہد نہیں سی عالم ہو گیا تو اندر والا گنجیا طالب علم نو اگے سٹیا بکرا بنا کے اندر والا گنجیا 7ویں دروازے کنڈی مار کے میں نہیں تلے چنگے پلی سے تے کٹا وہاں ہلے تو میں گوشت کھانا ہے ہلے تو میں غوث پاک دے چاول کھانے ہلے میں اپنی جوانی کیوں خراب کرا اے مرنے والے تھوڑے اے جیسا بھیج دیں جاؤ جی بم بنو تے جاؤ مرو تسی اسی تے بیٹھے پلا کھانے تسی بن کے مرو ہے جی نکے گے جات کا تے غور کرو اے انہوں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے پھر بھی کوئی موقع ہوا تو انشاءاللہ میں یہاں آؤں گا اور ایک بھرپور خطاب کروں گا دعا کریں سارے حضرات آمین یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کس لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه کوئی بندہ مینوں ملے نہیں مہربانی کرو بارش شروع ہو گئی ہے تو میں اجازت ہے میں گھر پہنچنا ہے